بھی شاید ان کو بھی نہ پتا ہو کہ ٹرمپ کیا کرے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے. پھر دو ایسی سٹیٹس ایک مڈل ایسٹ میں اور ایک ہمارے ریجن میں موجود ہیں جو ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجیز کے اوپر اپنے پولیٹیکل پرسوٹس کر رہی ہیں اور وار ان بوتھ فارمز. وہاں پہ ذرا کنونشنل وار کی شکل میں ہے فی الحال، لیکن اس کی اپوزیشن جو ہے وہ سو کالڈ وہ کہتے ہیں کہ جی پراکسی کے بیچ میں، اور ہمارے ریجن میں پراکسی پلس کنونشنل بوتھ کا اپلیکیشن ہوئی ہے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں تو بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS، ان کی مینٹیلٹی اور لیکوڈ پارٹی، اور وہاں پہ جو نیتن یاہو کا جو اپلیکیشن ہے، دونوں آئیڈیالوجیکل ہیٹ بیسڈ اپلیکیشن ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے پرسو کر رہے ہیں اپنے ایمز کو. ان دونوں سٹیٹس نے جو ورلڈ آرڈر ہے یا جو ایک فنکشننگ ہے ورلڈ کی، ایک آرڈر میں رہ کے اور ایک ترتیب سے چلنے کی، اس کو انہوں نے سٹریس میں کر کے چیلنج کر دیا جی. یہ یونائٹڈ نیشن کو کہیں نہیں مانتے، معاہدوں کو نہیں مانتے، انٹرنیشنل چیزوں کو ان کے بیچ میں کوآرڈینیٹ نہیں کرنا چاہتے، کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ اپنی ایک ہیورسٹک اپروچ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کی اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکشنل ہے. لوگ تو کہتے ہیں جی ایکسپینشنسٹ ہے، اس کے اپنے عزائم ہیں. آف کورس گریٹر اسرائیل از اے کانسیپٹ ہے اور اس کو وہ پرسو کر رہا ہے، لیکن اس وقت گریٹر اسرائیل سے پہلے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکشنل ہے. ڈائریکشنل سے مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ اس کو اپنا دشمن اس وقت مل رہا ہے، چاہے لیبنان میں ہو، چاہے سیریا میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، تو وہ اس کی طرف جاتا ہے. اب وہ ایران کی طرف آیا ہے. اگر وہ آئیڈیل یا جو ایک یہ بتائیں کہ خطے کی جو صورتحال ہے، ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے، وہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا پرولونگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لگ یہی رہا تھا کہ اسرائیل نے جو پلان کیا ہوا تھا شاید اس نے مس کیلکولیٹ کیا تھا کہ یہ معاملات شاید چند گھنٹوں میں سیٹل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ معاملہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جی عدیل، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ فرسٹ آف آل، اور اٹس آلویز اے پلیئر اس طرح کے انٹریکشن کا. دیکھیے خطے کی سچویشن تو از بیڈ، اٹس ورسٹ رادر، اور بہت ہی کریٹیکل ہے، اور یہ خطہ فوکس میں ہمیشہ رہا ہے جی. مڈل ایسٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کا ایشو یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کا جو فال ہے وہ پاکستان پہ کہیں نہ کہیں آتا ہے. جو اس کا سپل اوور ایفیکٹس، اس کے پریشر ایفیکٹس، اس کے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک تمام ایفیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں جی. پھر مڈل ایسٹ کا ہمارا اور مڈل ایسٹ کی جو اپلیکیشن، جوائنٹ اپلیکیشن افغانستان میں ہوئی، اس کی وجہ سے بھی پاکستان اور یہ پورا ریجن جو ہے ہمارا کہیں جوائنٹ اسٹریٹجی میں یا جوائنٹ اپلیکیشن میں وہ ضرور موجود ہوتے ہیں. آپ نے بات کی کہ اس طرح کا ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی. یس، ایران کی بھی اس طرح پرفارمنس کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں، اور نیگوسیشن ہو رہی تھیں. ایک راؤنڈ رہتا تھا بٹوین امریکہ اینڈ ایران، اور اس کے بیچ میں ایک دم جنگ کا شروع ہو جانا، یہ بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں. لیکن یہ دنیا کی جو اپلیکیشن ہے، پولیٹیکل اپلیکیشن کا جو پرسوٹ ہے تھرو وار اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز، یہ ایک نئی ڈائمینشنز میں عدیل چلا گیا. اب یہ ٹریڈیشنل وارز یا کنونشنل وارز نہیں رہی ہیں. پھر ہماری جو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری پالیٹکس اور ہماری ڈپلومیسی وہ بھی سٹریس میں ہے. اس وقت انپریڈکٹیبلٹی کا اینگل ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہوں کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، تو شاید وہ کہتے ہیں نا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب ٹرمپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے، تو وہ آپس میں بھی شاید ان کو بھی نہ پتا ہو کہ ٹرمپ کیا کرے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے. پھر دو ایسی سٹیٹس ایک مڈل ایسٹ میں اور ایک ہمارے ریجن میں موجود ہیں جو ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجیز کے اوپر اپنے پولیٹیکل پرسوٹس کر رہی ہیں اور وار ان بوتھ فارمز. وہاں پہ ذرا کنونشنل وار کی شکل میں ہے فی الحال، لیکن اس کی اپوزیشن جو ہے وہ سو کالڈ وہ کہتے ہیں کہ جی پراکسی کے بیچ میں، اور ہمارے ریجن میں پراکسی پلس کنونشنل بوتھ کا اپلیکیشن ہوئی ہے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں تو بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS، ان کی مینٹیلٹی اور لیکوڈ پارٹی، اور وہاں پہ جو نیتن یاہو کا جو اپلیکیشن ہے، دونوں آئیڈیالوجیکل ہیٹ بیسڈ اپلیکیشن ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے پرسو کر رہے ہیں اپنے ایمز کو. ان دونوں سٹیٹس نے جو ورلڈ آرڈر ہے یا جو ایک فنکشننگ ہے ورلڈ کی، ایک آرڈر میں رہ کے اور ایک ترتیب سے چلنے کی، اس کو انہوں نے سٹریس میں کر کے چیلنج کر دیا جی. یہ یونائٹڈ نیشن کو کہیں نہیں مانتے، معاہدوں کو نہیں مانتے، انٹرنیشنل چیزوں کو ان کے بیچ میں کوآرڈینیٹ نہیں کرنا چاہتے، کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ اپنی ایک ہیورسٹک اپروچ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں.
مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کی اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکشنل ہے. لوگ تو کہتے ہیں جی ایکسپینشنسٹ ہے, اس کے اپنے عزائم ہیں. آف کورس گریٹر اسرائیل از اے کانسیپٹ ہے اور اس کو وہ پرسو کر رہا ہے, لیکن اس وقت گریٹر اسرائیل سے پہلے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکشنل ہے. ڈائریکشنل سے مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ اس کو اپنا دشمن اس وقت مل رہا ہے, چاہے لیبنان میں ہو, چاہے سیریا میں ہو, چاہے فلسطین میں ہو, تو وہ اس کی طرف جاتا ہے. اب وہ ایران کی طرف آیا ہے. اگر وہ آئیڈیل یا جو ایک پرسوٹ کرتا اپنے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی عزائم نہیں ہے, گریٹر اسرائیل کرے گا, لیکن ابھی اس وقت جو اپلیکیشن ہے وہ جدھر جدھر اس کا اینیمی موجود ہے اس کو پرسو کر رہا ہے. یہ جنرل صاحب کیا آپ کو ایک بڑا ڈیزائن نظر آتا ہے کہ کس طرح اس نے حماس اور جو حزب اللہ ہے پہلے اس کو کس طرح سے اس نے نشانہ بنایا, اس کے بعد ویسٹ نے کس طرح سے رشیا کو جنگ میں انگیج کیا یوکرین کے ساتھ, اس کے بعد یہ تیاری کر کے ایران کی طرف آئے, اس کے بعد کیا پاکستان کی طرف بھی آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیے پاکستان پہ ایفیکٹس تو آئے گا, اور یہ اسرائیل کی جو اپلیکیشن ہے اٹ از اے ویری اسمارٹ اپلیکیشن. اس نے انفارچونیٹلی ابھی اس پہ ڈیبیٹ میں جائے بغیر کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا, حماس بھی ریالٹی ہے, حزب اللہ بھی ریالٹی ہے, اور اس کو وہ ویسٹ کو یہی اپنا مقدمہ لے کر جاتا ہے ویسٹ کے بیچ میں, وہ یہی مقدمہ لے کے جاتا ہے کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر سے مجھے تھریٹ ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کوئی بھی انکریج نہیں کرتا جہاں پہ بھی وہ یوز ہوں, چاہے کاز کے بیچ میں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پرابلم بھی ہوتی ہے کہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا. اچھا اسرائیل خود بھی کئی دفعہ دیکھا جائے تو واشنگٹن کی پراکسی کے طور پہ ہی کام کر رہا تھا مڈل ایسٹ کے بیچ میں, اس کی ایک پراکسی کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں ہندوستان بھی جو ہے وہ جب اس نے دیکھا ہے کہ کنونشنل ڈومین میں وہ پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں کر پا رہا, اور ایک اوور وہ اس نے جب, اور ابھی بھی اس نے آزما کے ایک دفعہ دیکھ بھی لیا ہے اور آپ کے سامنے اس کا رزلٹ, اس نے بھی پراکسی کو اڈاپٹ کر لیا ہے. The terrorism has become the lead instrument of the policy of BJP and RSS. یہ RSS اور BJP کی پالیسی ہے. لارجر یہ انڈیا کی شاید پالیسی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی انہوں نے اس کو سپیڈ اپ کر دی ہے. جن صاحب آپ نے بتایا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ڈائریکشنل اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہے. گریٹر اسرائیل والے معاملے پہ وہ بالکل ہے اس کے ساتھ اسٹرکٹ, لیکن اس کی جو اپروچ اس وقت ہے وہ ایک ڈائریکشنل اپروچ ہے. اسرائیل ایران کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا تھریٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو اصل میں اس کو چبھ رہا ہے؟ اور ہم نے دیکھا بھی یہ پاک بھارت جنگ کے دوران کس طرح اسرائیل جو ہے اس کی پریزنس تھی بھارت کے اندر. اسرائیل کو جو پاکستان کے جس طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پاکستان کے خلاف جو یا اس کے اندر نفرت یا اس کو جو نیوکلیئر کا ہمارا ڈر لگتا ہے, اور پاسٹ میں ذکر بھی کرتا ہے. 2011 کے انٹرویو آج کل بہت لوگ دیکھ رہے ہیں جو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اندر تھریٹ. اس وقت کی انوائرمنٹ ذرا ڈفرینٹ تھی, یہاں پہ طالبان اور اس طرح کی چیزیں. اب وی ہیو موو فارورڈ. اب اسرائیل کے اندر جو نفرت یا ایک جو ہیٹ ہے یا جو ایک ڈر ہے, ڈر برادر کہیں گے ورڈ جو ہے وہ پاکستان کا, وہ کس نے بٹھایا؟ وہ بھارت نے بٹھایا. اچھا دیکھیں پاکستان کا ایک ہی دشمن ہے, ڈکلیئرڈ دشمن ہے, وہ ہے بھارت, انڈیا, مودی, RSS. یہ ہمارا اینیمی ہے. ان آر پولیٹیکل اگینسٹ آر پولیٹیکل پرسوٹ یہ اپلیکیشن کرتا ہے, ان آر سوشل پرسوٹس یہ انٹرفیئرنس کرتا ہے, یہ ہمارے اکنامک پرسوٹس کے اندر انٹرفیئرنس کرتا ہے, یہ ہماری ڈپلومیسی میں انٹرفیئر کرتا ہے, اور یہ ہماری ملٹری میں تو انٹرفیئر کرتا ہی کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کبھی FATF کو اپوز کر رہا ہے, کبھی وہ IMF کے اپوز کر رہا ہے, کبھی ہماری کسی ممبرشپ اگر کسی آرگنائزیشن کی جانی ہو تو وہاں پہ وہ اپوز کرتا ہے. اس نے اسرائیل کو ڈرا کے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ہے وہ آپ کے لیے ہے. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, ہمارا نیوکلیئر, ہمارا میزائل پروگرام, ہماری فورسز, ہماری قوم, ہمارا ایک ہی اینیمی ہے, اور وہ ہے بھارت. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بھارت کو ہینڈل کرے گا پاکستان. ابھی وی ہیو ہیڈ انف آف دس کنٹری, اور اس نے کبھی یہ جو نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے ایک اسپیس فار وار بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی, نیو نارم جس کو وہ کہتا تھا میں کریٹ کروں گا, تو وہ نیو نارم کریٹ ہو گیا کہ پاکستان کی جنرل صاحب بھارت اسرائیل کو ڈراتا ہے کہ پاکستان یہ میرے بعد تمہاری طرف آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بھارت میں جا کے اس کو سپورٹ کرتا ہے. جی بالکل. یہ جو ابھی پہلگام کا عدیل صاحب جو واقعہ ہوا ہے, جو پہلگام سے جو جس انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے, اس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسرائیل نے دیکھیں, اسرائیل نے جو میں سمجھتا ہوں, اسرائیل نے جب دیکھا ہے کہ میں نے جو میرا مین اینیمی ہے ایران, اس کی میں نے پراکسیز کو جو بھی ہیں ان کو ختم کر لیا ہے. لیبنان میں سچویشن ڈفرینٹ ہے, سیریا میں ڈفرینٹ ہے, ہوتیز کے ساتھ آلریڈی جو اس کے وہ ہیں امریکنز اس کو ڈیل کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیل کر رہا ہے.
تو اور اب میں ایران کی طرف بھی جا رہا ہوں. تو اس نے اس موقع سے اس نے انڈیا کو کہا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ بھی پاکستان کے خلاف اپنا ایکشن کرو. دیکھیں انڈیا کی پراکسی ہمارے خلاف چل رہی ہے. پراکسی وار بلوچستان میں ہو رہی تھی, پراکسی وار خیبر پختونخوا میں ہے, ہماری سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس میں ان کی انگریس ہوئی, انہوں نے پراکسی چلائی. اب پراکسی وار کا یہ جو نارمل سائیکل ہوتا ہے, ادھر یو یوز کنونشنل فورسز ان دا انیشل پارٹ اینڈ دین فالو اپ ود دی پراکسیز. جہاں پراکسیز کو ایک سرٹن سٹیج تک لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ یوز کرتے ہیں کنونشنل فورسز کو اگر ریکوائرمنٹ ہو. یہاں پر یہ درمیان میں شروع ہو گئے. دیکھیں انہوں نے اسیس کیا ہوا تھا, اسرائیل نے جو اس کو سمجھایا ہوگا یا بات کی ہے اس کے ساتھ کہ جی بلوچستان میں سچویشن ہے, ہمارے ایلیمنٹس تمہارے موجود ہیں, وہ بلوچستان کو آگ لگا دیں گے. خیبر پختونخوا میں تمہارے ایلیمنٹس موجود ہیں, وہ اس کو آگ لگا دیں گے. پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن عروج پہ ہے, عوام میں اور افواج میں اس وقت ایک دراڑ موجود ہے. تو یہ بیسٹ انوائرمنٹ ہے, آپ کر گزرو. اچھا, اسرائیل نے آپ سمجھتے ہیں کہ موٹیویٹ کیا ہے, پھر ان کی پریزنس سے دیکھیں, رپورٹ ہوئی ہے کشمیر کے اندر, ان کے ڈرونز استعمال ہوئے ہیں, ان کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں. تو یہ پارٹیسپیشن ہی ہے نا, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. تو یہ پارٹیسپیشن ہے اور انہوں نے ان کو حسن کرایا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کی عوام نے, پاکستان کی نیشن نے اپنے ریزالو کے ساتھ, اپنی ڈیفینسو کیپیبلٹیز کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے اپنی ڈیفائنس کے ساتھ کسی کے اجارہ داری کو نہیں مانتے. تو جو اپنی پوٹینشیل کا یوز کرتے, جو رسپانس دیا ہے, اٹ فیل آن اٹس ہیڈ. تو نیو نارمل یہی ہوا کہ انڈیا آج ایز آف ٹوڈے انڈیا ایک ارریلیونٹ اسٹیٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کہاں کھڑا ہوں گا, کہاں نہیں.